أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن کی اس بابرکت کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. یہ دورہ قرآن باقی جو ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور ہوں گے ان سے مختلف ہوگا، مختصر ہوگا. آیات بھی چند، ہر پارے میں سے چند آیات سلیکٹ کی جائیں گی آپ لوگوں کے لیے، ان بہنوں بیٹیوں کے لیے جو ابھی تک قرآن مجید سے نہیں جڑی. تو یہ کوشش ہوگی کہ اس سے انہیں فائدہ ہو اور قرآن مجید سے جڑ جائیں، اور ایسا جڑیں کہ یہ تعلق ہمارا ہماری آخری سانس تک قائم رہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، ہر طرح سے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سا قرآن مجید کا میں ذکر کروں گی، تھوڑا اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہوں گی، کیونکہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. تو رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن مجید کا ہی مہینہ ہے. تو کیا ہے قرآن مجید، اس کے کیا حقوق ہیں، تھوڑا سا بہت مختصر میں کوشش کروں گی کہ اپنی عادت سے ہٹ کر تو ٹو دی پوائنٹ بات کروں، لمبی نہ ہو، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کے لیے میٹیریل لے کر آئی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں وہ آپ سے شیئر کر سکوں. جی، سب سے پہلے قرآن مجید بابرکت کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اسے ایکسپلین کیا، ہماری آسانی کے لیے بیان کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے معزز ترین، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا گیا، اتارا گیا. تو آج کا جو پہلا پارہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوگی، ظاہر ہے میں بہت زیادہ تفصیل سے تو بات نہیں کر سکوں گی، لیکن اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں، نہ ہی اس کی کسی بات میں، کسی مضمون میں. باعث برکت ہے، باعث خیر ہے. اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو اس طرح شامل کر لیں کہ اس کے بغیر جینا آپ کو ناممکن لگے. اتنی محبت کیجئے، اسے اتنا وقت دیجئے. ایسا وفا کرنے والا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. خود اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی وفا کرنے والی ہستی ہے، تھوڑا سا بھی اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ نے آج تک انسانوں کے لیے کتنا کچھ کیا، آگے بھی کیجئے، بالکل کیجئے، بس ڈائریکشن بدلنی ہے. پہلے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ نے. بس ڈائریکشن چینج کرنی ہے، اور ڈائریکشن میں نے نہیں چینج کرنی، قرآن مجید سے جو جڑے گا اس کی زندگی کی ڈائریکشن خود ہی چینج ہوتی جائے گی. تو آج تک لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا اور اپنے لیے بھی بہت کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اب کریں گے، قرآن مجید سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے اس دورہ قرآن میں شاید سب سے زیادہ جو میں یہ بات الفاظ انکانشیسلی بھی استعمال کر سکتی ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے جڑنا ہے اور جوڑنا ہے. کیونکہ مجھ سے جب بھی مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، مختلف مسائل بتائے جاتے ہیں، ان کے سلوشن، ظاہر ہے میں شرعی مسائل کا جواب تو میں نہیں دیتی، وہ میں بتا دیتی ہوں کہ مفتی صاحبان سے پوچھیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس فیلڈ میں لگائی ہیں. میں تو ایک ادنا سا قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور مجھے اس چیز پر فخر ہے اور خوشی ہے اور خواہش ہے اور دعا ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ کہ اس راستے میں
اور جو سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی میں جو آپ کے سامنے رکھوں گی نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا دل چاہ رہا تھا قرآن مجید کی باتیں کریں۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ اس کی باتیں کریں۔ ایک ماں سب سے اپنے بچوں کی بات کرتی ہے۔ وہ کوئی اگر کہیں سفر بھی کر رہی ہے، ٹرین میں سفر کر رہی ہے، کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی، کوئی اسے جانتا ہے نہیں جانتا، وہ اپنے منع کی، بچی کی، اپنے بچوں کی وہ بات انکانشیسلی، تو ہم نے قرآن مجید سے ایسی محبت کرنی ہے کہ ہماری زبان سے اگر کچھ نکلے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور وہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کہیں، ہمارے پیچھے لا شعور میں، بیک آف دی مائنڈ میں آیات چل رہی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو میں کر رہی ہوں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں پسند، بس یہی کرنا ہے، یہی جڑنا ہے۔ باقی اس کے حقوق دیکھیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس کے حقوق دیکھ کر، اللہ کرے کہ سب کو ملے اور اس سے جڑیں، اس سے محبت کریں۔ میں عرض یہ کر رہی تھی کہ اتنی وفا کرنے والی ہستی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، آپ نے دنیا جہاں کے لوگوں سے، رشتوں سے وفائیں نبھائیں، ابھی بھی آپ کریں، بالکل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر کے دیکھیے۔ ایسی ہستی ہے، آپ تھوڑا سا بھی کرتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ ایسا ایسا ریئیکشن آپ کو کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا، کسی انسان سے مل ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے شاکر یا شکور، انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، لیکن یہی شاکر اور یہی شکور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ان کا مطلب ہوتا ہے قدردان۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو قدردان نہیں پائیں گے۔ جب آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں گے نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی ڈائریکشن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگی، آپ کی زندگی کا جو سینٹر ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ جب بن جائیں گے، آپ کو کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا، کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ جب آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، جب وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ خوش ہو رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ اتنا خوبصورت رسپانس دے رہا ہے، اور تھوڑا سا بھی دے رہا ہے، ابھی تو بہت کچھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ جو تھوڑا سا بھی دیتا ہے وہ قرآن مجید سے جڑنے والے ہر شخص نے محسوس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت، وہ برکت۔ اپنی آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، آج بہت ضرورت ہے کہ ہم سب قرآن مجید سے جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، خود سیکھیے، خود سیکھیے، صرف قاری صاحبان کے حوالے نہ کیجئے بچوں کو، وہ بھی کیجئے، خود آج کی ماں خود قرآن مجید سیکھے، دین سیکھے، اور اپنے بچوں کو خود لے کر بیٹھیے، خود سکھائیے۔ آج کی نئی نسل کو ضرورت ہے، اور میں ہر سوال کا جواب، مجھ سے کوئی بھی پوچھا جاتا ہے، میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، قرآن مجید سے جڑ جائیے، آپ کے سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے۔ قرآن مجید سے جڑ جائیے، اس سے محبت کیجیے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، سنور جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، میں مختصر پہلے 5 آیات سلیکٹ کی، پھر مجھے لگا کہ میں 1 گھنٹے میں 5 آیات میں نہیں کر پاؤں گی، پھر میں نے 3 سلیکٹ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے جی، قرآن مجید کے حقوق، اس پر ایمان لانا، کہ یہ ابھی جو میں نے اس کا انٹروڈکشن کروایا نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کن کی طرف سے، کن کے دل پر اتارا گیا اور کیسا ہے، خالص عربی زبان میں ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی مل جائے گا، سورۃ الشعراء میں۔ تو یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے کے ذریعے اتارا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کا دوسرا حق ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ ہمارے ہاں تلاوت صرف عربی کو ہی پڑھنے کو کہتے ہیں، ادروائز اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، تا لام واو۔ تو جب ہم پڑھیں تو اس کا مطلب بھی پیچھے آئے، اس کا مفہوم بھی پیچھے آئے، اس کی تفسیر بھی پیچھے آئے، اس میں سے سیکھنے کے پوائنٹس بھی پیچھے آئے۔ اصل میں یہ ہونی چاہیے تلاوت۔ لیکن چلیں، ہمارے ہاں جو تلاوت ہے تو سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے۔ جو بہنیں ابھی تک نہیں جڑی،
आप जब जुड़े तो कोशिश कीजिएगा, तजवीद भी कीजिए, चाहे शॉर्ट कोर्स कर लीजिए, सही अदायगी हो, तलफ़ुज़ सही हो। और साथ साथ फिर तीसरा हक है समझना। इसमें बहुत कुछ है, इसमें गौर फिक्र तदब्बर, जिसको हर शख्स ने मुख्तलिफ तरह से जो समझता है वो मुख्तलिफ अंदाज से बताता है। लेकिन आप इसमें समझ लीजिए कि तर्जमा और तफसीर जो आज के लिहाज से है, बाकी तो इसमें बहुत कुछ इसमें भी शामिल है। फिर है जी चौथा इसका हक, अमल करना। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिस तरह वो सीखते जाते थे, अगर एक आयत भी सीखते थे, इधर सीख ली, क्योंकि अरबी उनकी अपनी लैंग्वेज थी ना, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो तो समझ आ गया, फौरन अपने अमल में शामिल कर लेते थे और फौरन इसके ये इस आखिरी हक की तरफ बढ़ते थे। और इसका आखिरी हक है कि आपने जो भी सीखा है ना, आप आगे पहुंचा दें। आज की इस क्लास में, इस रिकॉर्डिंग में आप कुछ भी सीखें, इसमें से आप वो इस इन्हीं स्लाइड्स की सूरत में आगे पहुंचा दें, या आप खुद भी लिख सकती हैं पॉइंट्स की सूरत में। आप अपने बच्चों को लेके बैठिएगा रमज़ानुल मुबारक में, उन्हें सिंपल सिंपल सा जो मैं बता रही हूँ आप वो भी उन्हें बता सकती हैं। इस रमज़ान इस तरह कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले रमज़ान में अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो ये इस पूरा साल अगर आप कुरान मजीद से जुड़ी रहेंगी तो अगला दोहरा कुरान आपका पहले से कहीं बेहतर होगा। एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला, एक दोहरा कुरान में आप सिर्फ अरबी देखकर ही आपको सब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये इसका हक आखिरी, अ, लफ्जों की हद तक आखिरी हक तो इसके बहुत से हैं, इस स्लाइड की हद तक आखिरी कि जो सीखा है आगे पहुंचाइए। एक हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मुझसे आगे पहुंचाओ, ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। जो सीखते जाते हो ना आप, वो आप आगे पहुंचाते जाइए। चलिए जी, इस बाबरकत किताब का आगाज करते हैं। मैंने आपके लिए सूरतुल फातिहा की एक आयत सेलेक्ट की है और दो आयत मैंने सेलेक्ट की हैं सूरतुल बकरा की, बहुत मुख्तसर, और कोशिश की है कि उसमें हम इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद से मोहब्बत के फैक्टर भी मैं आपके सामने रखूं और सीखने के पॉइंट्स भी। ये आयत सेलेक्ट की है सूरतुल फातिहा। तो बाकी दिल तो चाह रहा है कि सारा खोल के बताऊं सूरत किसे कहते हैं और अल फातिहा के क्या मतलब है और भी सारी डिटेल, और लेकिन फिर मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इस दौरा कुरान को मुख्तलिफ रखना चाहती हूँ। जब आप इसके बाद अल्लाह ताला आपका दिल बदलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप कुरान मजीद से जुड़ेंगी, तो ये सारी बातें हमारी रिकॉर्डिंग्स या बाकी उस्तादों की रिकॉर्डिंग से या लाइव क्लासेस से जिनके भी कोर्सेज आप ज्वाइन करेंगी, तो वो आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन इल्म से अल्लाह ताला नवाजे। अगर आप यंग हैं या आपके पास टाइम है तो, या फिर निकालिए, टाइम निकालना पड़ता है। आपने आज तक किस किस चीज के लिए टाइम नहीं निकाला? आपने अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश, खुशी, मकसद, करियर, हर चीज के लिए आपने टाइम निकालने की कोशिश की, कुरान मजीद के लिए भी निकालिएगा। अगर आप ज्यादा निकाल सकें तो एक साल का कोर्स भी होता है प्रॉपर, या 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, आप ये वाले कीजिए, प्रॉपर स्टूडेंट बन के कीजिए, उसका फायदा ज्यादा होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे हमारा जो मकसद है हमारी एकेडमी की तरफ से, वो खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं और या जॉब करती हैं, वो इतना टाइम नहीं दे पाती, तो उनके लिए बहुत आसान तरीके से हम कुरान मजीद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मकसद तो जुड़ना है ना, फिर अल्लाह ताला जिसमें जितना इखलास होगा उससे उतना ही काम ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए, कितनी बार आपने ये पढ़ी है नमाज में? हर रोज आप पढ़ती होंगी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं तो आज की आयत मैंने नमाज से रिलेटेड भी सिलेक्ट की हैं, अपनी हम नमाजों को भी उसकी पाबंदी इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरतुल फातिहा की ये आयत है, ये इसका दरमियानी हिस्सा है। और बाज़ उलमा तो कहते हैं कि ये कुरान मजीद का निचोड़ सूरतुल फातिहा में और सूरतुल फातिहा का निचोड़ इस आयत मुबारक में है। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये हम कहते तो हैं हर नमाज में, हर दफा सूरतुल फातिहा जब पढ़ते हैं, लेकिन हम इस पर क्या अमल करते हैं? सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो मैं इबादत का लफ्ज आपके सामने रखना चाहूंगी और आपने अपना जायजा लेना है, क्या ये जो इबादत की डेफिनेशन है, क्या इसमें अल्लाह ताला फिट हो रहे हैं? आपकी इस डेफिनेशन के मुताबिक आपके दिल में जो जगह है, क्या उसमें अल्लाह ताला आ रहे हैं सबसे ऊपर? उस जगह के
اوپر تو چھوڑیں، کیا برابر بھی کسی کو لے کر تو نہیں آتی؟ یہ آپ نے خود جائزہ لینا ہے. میں عبادت کا لفظ آپ کے سامنے رکھوں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے اللہ تعالیٰ، صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. یہ کون سی مدد ہے یہ بھی بتاتی ہوں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا سکھائی جا رہی ہے بیسیکلی سورۃ الفاتحہ. یہ افتتاح ہو رہا ہے اس سے قرآن مجید کا. یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، دعا ہے، اور اس کے جواب میں اب جو ہم ہدایت مانگیں گے تو سارا قرآن مجید انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائے گا. عبادت کے لفظ کو دیکھتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر. ٹھیک ہے، یہ انسان کے اندر چیز اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے. اس کو ایک ہستی چاہیے انسان کے اندر ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے. جب اس کو کوئی نظر نہیں آتا بعض دفعہ وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اصل میں عبادت کا معنی ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر کیا کرنا ہے. چار چیزیں عربی کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف، اور کمال درجے کی اطاعت. کیا آپ سب سے زیادہ، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، سب سے زیادہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایگو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو ہم اکڑتے تو نہیں، تکبر تو نہیں کرتے. تکبر کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حق کو جھٹلا دینا، انکار کرنا. دوسرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، بندوں کو حقیر سمجھنا. تو کیا ایسا تو نہیں کرتے؟ تو یہ اگر ایسا نہیں کرتے تو، اور کسی بندوں کے سامنے بھی اس طرح عاجزی شو نہیں کرتے، سب سے زیادہ عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ پھر عبادت یہ ہوگی کہ سب سے زیادہ عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کمال درجے کی محبت. یہ ضرور جائزہ لیجئے گا. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی محبت سے منع نہیں کرتا دین اسلام. بالکل ہماری فطرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے. لیکن دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر تو دور کی بات برابر بھی نہ آنے دیجیے گا. جس چیز کی محبت، چاہے وہ انسان ہے یا دنیا کی کوئی چیز، کیریئر ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی رشتہ ہے، جس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر میں یا آپ لے آئیں گے نا، اسی چیز سے ہمیں توڑا جائے گا. وہی چیز ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. یہ حق عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. سب سے زیادہ عاجزی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سب سے زیادہ خوف کہ ہم بندوں سے تو نہیں اس طرح ڈرتے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نارمل خیال کرتے ہیں کہ چلے کوئی بلا ضرورت ناراض نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، وہ اور چیز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے لوگوں سے ڈرے جا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. بھی لوگوں کو چھوڑیے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہے گا، یہ سوچا کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ، اور آخری کیا ہے؟ کمال درجے کی اطاعت. تو یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ہے عبادت. اب میں واپس اپنی آیت مبارکہ کی طرف بڑھوں گی اور دوبارہ سے اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیے گا. صرف تیری ہی اللہ تعالیٰ، صرف آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب جو میں نے چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اپنا انالیسس آپ خود کیجئے گا. کیا ان چاروں میں اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں ہماری ہر چیز سے بڑھ کر جب تک محبوب نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا اور بات نہیں بنے گی. یہی توحید ہے. توحید میں ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے برابر ہم نے کسی انسان کی محبت یا دنیا کی خواہشات کی محبت، ان کو بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ہم شرک بھی ہم کرتے ہیں، ہم میں بدعتیں بھی شامل ہیں، ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے ان چار پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اوپر رکھیں گے تو زندگی صحیح ڈائریکشن میں چلے گی. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ادروائز لکھ لیجئے، دھکے ہی دھکے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت کو سمجھ لیجئے، ان کاموں میں مدد مانگنا جن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. باقی نیکی کے کاموں میں مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی برائی روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے. اب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور دوا لینی چاہیے. یہ نہیں کہ
میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گی، نہیں، اسباب اختیار کریں گے جن چیزوں میں جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رینج ہے نا، کچھ میں جتنی انسانوں کو توفیق دی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، آپ دوا بھی استعمال کریں گے، لیکن یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ شفا ڈاکٹر دے گا، بس اب میں اس ڈاکٹر کے پاس آ گئی ہوں، اب یہ مجھے ٹھیک کر دے گا، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس میں بہت کچھ شامل ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ابھی کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، لیکن سمپل آپ یاد رکھیے گا کہ وہ کام جن میں صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے ان میں کسی کو شامل نہیں کرنا، ان میں کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ رزق دینا، زندگی دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، موت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، اولاد دینا، شفا دینا اور شفاعت کرنا۔ ہم میں سے یہ سب کتنے لوگ ہیں کہ ہم نے بہت سارے ہم اور بزرگوں کو یا اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی ہماری شفاعت کروائیں گے، یا یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمیں شفا دیں گے، یہ ہماری جاب کا ایشو ہو رہا ہے تو یہ رزق دیں گے، یہ ان کی وجہ سے نوکری ملے گی۔ یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اس چیز کو خدا را سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں کے احترام اور ان کے درجے میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے گزرے ہیں اور جو آج بھی ہیں، اور زندہ لوگوں سے دعا کا کہا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو فوت شدگان ہیں ان کی قبروں پہ جا کے اور ان سے کہنا کہ آپ ہماری یہ مشکل دور کریں، یہ شرک ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ اس چیز کو سمجھیے گا، اسے اپنی زندگی سے نکالیے۔ ہم نے بہت کچھ شرک کے نام پر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا ہے، بدعتوں کے نام پر، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ بدعتوں کو چھوڑنا ہے، سنتوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ مدد جن کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، کچھ آپ سے شیئر کرتی ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایت کو دل میں اتارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہدایت کی کوشش کرنی ہے، خواہش بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن جو فائنل جو یہ والا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے سب ریفرنس دیے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلائیڈز گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، نہیں تو آپ اس ریکارڈنگ سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، آپ ابھی لے سکتی ہیں، آپ اپنے یہ تمام سلائیڈز کا آپ ان کو اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کیجئے۔ خاص طور پہ میری خواہش ہے کہ وہ بہنیں، آپ میں سے بہت ساری تو اسٹوڈنٹس ہوں گی اکیڈمی کی ریگولرلی یا کہیں اور پڑھ رہی ہوں گی، وہ بہنیں جو ابھی تک نہیں جڑی، اس دفعہ ہم نے انہیں جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا۔ روزی دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فتح اور غلبہ، محنت کرے انسان، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، لیکن فتح اور غلبہ عطا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا۔ غوث ہونا اور فریاد کو پہنچنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ کائنات میں اصل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بس جو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں۔ کبھی کسی سے گلہ نہ کیجئے اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا، یا یہ شخص جو ہمیشہ مجھے فائدہ دیتا ہے۔ فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لوگ صرف آپ کا وہ ایک سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، کس شخص سے کس کام سے آپ کو فائدہ پہنچا دیا، کس سے نقصان، وہ ذریعہ ہوتے ہیں۔ اصل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور لیکن میں کچھ بھی بتاؤں تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو بھی سمجھنا ہے، لیکن کوشش کرنا نہیں چھوڑنی ہے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے، باقی زندہ لوگوں سے بھی مانگیے، اپنے والدین سے بھی مانگیے، لیکن کسی کو بھی دعا کا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوشش کیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اپنا قائم کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق خود بنائیں۔ اتنا خوبصورت تعلق ہے، اس سے بڑا دنیا کا کوئی تعلق اس سے بڑا زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ مریضوں کو شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، توکل کرنا ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو سمجھنا ہے، لیکن بیچ میں کہاں کہاں اسباب اختیار کرنے ہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ آج کی ایک آیت بھی ہے، وہ میں ابھی آپ سے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس کا بھی ذکر کرتی ہوں، لیکن آپ نے کوشش کرنا نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں کہ رزق اللہ نے لکھا ہے خود ہی میرے گھر میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے،
ٹھیک ہے، اور یہ لوگ تقدیر کے کانسیپٹ کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اسے بھی غلط سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے نہیں، کوشش کرنا نہیں چھوڑنی، ہدایت کے لیے بھی، رزق کے لیے بھی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں سورۃ البقرہ، مدنی سورہ ہے، اور اس ایک گائے کا ذکر اس میں آتا ہے جس کی وجہ سے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کے لیے ایک آیت نمبر 3 سلیکٹ کی ہے اور ایک آیت نمبر 45، دو آیات بالکل سمپل، بالکل بگنرز کے لیے، کہ قرآن مجید بھی آپ کو انٹرسٹنگ لگے اور آپ کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ متقین کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں ترجمہ بتا دیتی ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ الکتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں یا اس کے کسی مضمون میں، کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ متقین کو ہوتا ہے۔ پھر متقین کی اگلی پہلی 5 آیات میں صفات آ رہی ہیں، اور یہ میں نے آیت نمبر 3 کی 3 صفات آپ کے سامنے یہ سلیکٹ کی ہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیے گا۔ متقین ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے والے۔ تقوی کی ڈیفینیشن بہت بہت اس میں بہت کچھ شامل ہے، کم از کم سمجھ لیجئے گناہوں سے بچنا بھی ہے، ہر اس چیز سے بچنا جس کا انجام خطرناک ہو، اچھا نہ ہو، برے انجام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، ان تمام کاموں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ اس میں ڈرنا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بچنا بھی کیا جاتا ہے اکارڈنگلی۔ تو ایک صفت ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار یہ ذکر آیا نماز کا، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ کیا ہے نماز قائم کرنا؟ میں ابھی سلائیڈ کی صورت میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، یونفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم ایک دیکھیں گے، ابھی میں اب سلائیڈ کی طرف بڑھوں گی، ایک ہم دیکھیں گے کہ غیب پر ایمان لانا، غیب میں کیا کچھ شامل ہے، تو اس پر ایمان لانا۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا، یہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد جب با کا حرف آتا ہے نا، تو یہ یقین والا ایمان ہوتا ہے، دل سے پکا یقین والا ایمان، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب انسان کو یقین آ جاتا ہے نا قرآن مجید پر اور ان سب غیب کی چیزوں پر، تو اس کا دل امن میں آ جاتا ہے، یہی ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ابھی دیکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اقامت نماز کو دیکھتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، کیا رزق صرف کھانا ہے، مال ہے؟ نہیں، بہت کچھ ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی صفت بتائی گئی ہے نا متقین کی، کہ وہ بغیر دیکھے ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں، ایمان اس چیز کو، اس بات کو، اس خبر کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے ہم تک پہنچائی، ہمارا ایمان ہے۔ بس جو انہوں نے بتایا، قرآن مجید ہے، حدیث ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب ہمارا ایمان ہے، وہ برحق ہے۔ تو یہاں پر وہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ یوم آخرت پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی یا بری تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر، یہ ہر بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل ہے، لیکن بس فی الحال مختصر اتنا ہی کہ ان سب چیزوں پر ایمان ہونا لازمی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار، سب کا انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم مسلمان جو ہیں اس معاملے میں بہت لبرل ہیں، وہ سب کو مانتے ہیں، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان ہے، پچھلے سب رسولوں پر بھی، پچھلی سب کتابوں پر بھی۔ لیکن جو لوگ آج بھی اس چیز پر پورے نہیں اترتے، جو کسی ایک کتاب کو مانتے ہیں ایک کو نہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں، یا سب کو مانتے ہیں کسی ایک کو نہیں، بات نہیں بنے گی۔ سب پر ایمان لانا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل ہے۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آیت تھی، مالک یوم الدین، تو یہ جو آخرت کے دن پر ایمان ہونا ہے نا، یہ بھی آپ کو بدل دے گا۔ ان میں سے اب
ایک ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا. آخرت پر ایمان ہونا انسان کا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اسے پتا ہونا میں جو کر رہا ہوں یہ میں ایسے ہی ایک کسی ٹرپ پہ نہیں بھیجا گیا. مجھ سے پوچھا جائے گا جو میں بول رہی ہوں، جو میں کر رہی ہوں. ایک دن آئے گا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. میرا سب بولا اور کیا لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا. میں کسی چیز سے انکار نہیں کر سکوں گی، پیچھے نہیں ہٹ سکوں گی. تو انسان کے ذہن میں جب یہ ہوگا تو وہ اپنے اس کے اعمال خود ہی صحیح ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں. بس مختصر میری مجبوری ہے، خواہش بہت ہے کہ میں آپ سے بہت کچھ شیئر کروں، لیکن مجھے جو میں نے ذہن میں ایک ٹارگٹ لے کے میں چل رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کریں. مجھے بالکل سمپل، میرے ذہن میں مجھے نہیں اس وقت پتا کہ مجھے سننے والے میری اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا نہیں. میں ان سے مخاطب ہوں جو پہلی بار قرآن مجید کو سننے جا رہی ہیں. اچھا جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، متقین کی صفات، نیک لوگوں کی صفات، پرہیزگاروں کی صفات. سب سے پہلے ایمان، غیب پر ایمان. دوسری کیا تھی؟ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. آئیے اس میں دیکھتے ہیں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے نماز قائم کرنا میں. ٹھیک ہے، اس میں نماز کے تمام شرائط، آداب، ارکان، بہت کچھ اس میں شامل ہے. مختصر جو قرآن مجید سے جن کے حوالے ملتے ہیں نا، میں وہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. پھر بتاتی چلوں، سینکڑوں بار قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے. کہیں ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، کہا گیا نماز قائم کرو. کیا ہے نماز قائم کرنا؟ سب سے پہلے ڈائریکشن صحیح ہو. پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ ادا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص، نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اخلاص پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور وہ طریقہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ وضو اور نماز کا صحیح احادیث کی روشنی میں جو طریقہ ہے بہت سمپل انداز میں، تو وہ بھی شروع ہوگا. وہ بھی جوائن کیجئے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کیجئے. ہم میں سے بہت لوگ بہت زندگیاں بھر غلط نمازیں ہم ادا کرتے، ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہوتا. تو ضرور اسے بھی سنیے گا. اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس میں کوئی ہمارا کسی فرقے کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں ہر بات دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. پھر نماز قائم کرنا میں کیا شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت پر. یہ نہیں کہ میرا جب دل چاہا میں نے عشاء پڑھ لی، جب میرا دل چاہا عصر پڑھ لی. نہیں، نماز تبھی قائم ہوگی جب وہ اپنے مقررہ وقت پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت پر. اور ہمیں ان سب کا، طریقے کا اور وقت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کھول کر بیان فرماتے ہیں. پھر قرآن مجید میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مردوں کے لیے صفوں کا خیال رکھنا، یہ سب نماز کی اقامت میں شامل ہیں. پھر نماز کے ارکان کا خیال رکھنا، اس میں کیا کیا ارکان ہیں اور ان کو بہت اطمینان سے ادا کرنا. نماز تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نماز اپنی درست کر لیں، اور ہم نے ایکچولی نماز کو نا کبھی سمجھا ہی نہیں. ہمیں بس نماز کچھ سٹیپس کا نام لگتا ہے اور اسے کر لیا. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، آپ سٹیپ سمجھ کے بھی ادا کرتی جائیں، بس چھوڑے نہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا نماز کے بارے میں، اسے چھوڑیے نہیں. اپنی نمازوں، یہ بھی اقامت نماز میں ہے کہ نمازوں کی حفاظت کریں، وقت پر بھی ہوں. اور انہیں یہ نہیں کہ کبھی عصر پڑھ لی، کسی دن مغرب پڑھ لی. نہیں، آپ ہسٹری دیکھیے، صحابہ کرام وہ زخمی ہو چکے ہوتے تھے، تیروں سے خون بہ رہا تھا، لیکن نماز وہ نہیں چھوڑتے تھے، نماز نہیں توڑتے تھے، کیونکہ انہیں نماز کی صحیح لذت محسوس ہوتی تھی. ایک حدیث جبریل ہے، بہت مشہور ہے، اس میں احسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. احسان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شاید صحابہ کرام کی ان کا وہ درجہ تھا نمازوں کا، جس کی وجہ سے انہیں وہ درد، وہ خون کا بہنا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. تو اور ہم تو پورے زمانے کی اور پورے دن کی 24 آورز کی جو روٹین ہے، چیک لسٹ ہے، کھانا کیا بناؤں، اور میں نے یہ کیا کیا، پتہ نہیں چولہا بند کیا کہ نہیں کیا، اور بچوں کو یہ کرنا ہے، اور ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا، سسرال والوں نے یہ کہہ دیا. یہ سب کچھ جیسے ہی میں ریلیکس ہوتی ہوں نا، نماز میں کھڑی ہوتی ہوں، یہ سب کچھ میرے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، وسوسے آئیں گے، وسوسے آنا بری بات نہیں ہے. وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں.
سب سے زیادہ وسوسے کب آتے ہیں؟ جب انسان قرآن مجید سے جڑتا ہے، جب انسان نماز ادا کرتا ہے۔ اچھا میں تھوڑا ذکر کرنا بھول گئی، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یہ مسٹ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ضرور پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تلاوت جب سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ کا کچھ اور اصول ہے، تعوذ تو مسٹ ہے، یہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ شیطان کے حملے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتے ہیں، تو وسوسے آئیں گے، ایک حد تک آ رہے ہیں، آپ ان کو جھٹکتی جائیں، یہ نماز کے کچھ درجے ہیں، میں کبھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے، یہ مجاہد کی نماز ہوگی، آپ کی کوشش دیکھی جائے گی کہ وسوسے آ رہے تھے، آپ ان وسوسوں سے لڑتی ہوئی آپ نے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت پسند آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں کہ ان وسوسوں میں کھو کر آپ دور تک رمضان میں کھڑی ہیں تراویوں میں، اور آپ اپنی پورا پیکج چل رہا ہے، کل کیا بناؤں، افطاری میں، سحری میں، عید کا جوڑا کیسا ہو، عید پہ کیا کروں، اور یہ سب نہیں، اپنے آپ کو بھٹکنے نہیں دینا، وسوسے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، لیکن اگر یہ چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہم نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا طریقہ بھی دیکھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے اور پھر اطمینان سے، تو ہم نماز کو ایک تو اطمینان سے ادا نہیں کرتے، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب آپ اطمینان سے نماز ادا کریں گی، جتنا آپ اطمینان سے نماز کو ادا کرنا شروع کریں گی اور اپنی عادت بنائیں گی، آپ کے بولنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے لوگوں سے معاملہ کرنے میں اتنی ٹھہراؤ آتا جائے گا، جو آپ کی نماز میں ٹھہراؤ ہے وہی آپ کے معاملات میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ قیامت کے دن اسی طرح ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو یہ محسوس کیا کیجیے۔ پھر یہ خوش و خضوع ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اور دوسرا یہ میں کہتی ہوں کہ نہیں کنسنٹریشن مل رہی نا شروع میں، کوئی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ابھی کریزی نہ ہو، پہلے فرض تو ادا کیجیے، نماز نہ چھوڑیے۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا، مجھے کنسنٹریشن نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھتی، نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی لیٹ کے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتی تو یمم کر لیجئے، نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وسوسے آتے ہیں آنے دیں، نہیں کنسنٹریشن کوئی بات نہیں، دعا کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں نتیجہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی پائی، اور اس ساری زندگی میں جو دعوت دیتے رہے، مختلف روایات میں مختلف نمبر ہیں، ایک بتا دیتی ہوں، 78 لوگ ایمان لے کر آئے، اور لوط علیہ السلام پر وہ بھی نہیں لائے، صرف اپنی 2 بیٹیاں، تو اب آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ خفا ہوں گے ان سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے کہ یہ ان کی کوشش کیا تھی، اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں، رزلٹ نہیں دیکھتے ہیں، تو رزلٹ کیا آ رہا ہے کیا نہیں، آپ کی کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ نماز کے معاملے میں، اور نماز کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا، قرب کا اور دعویٰ نہ کیجیے گا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور نماز نہیں ادا کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب دعوے کھوکھلے ہیں، نماز کے بغیر یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح عبادات اور فرائض ضروری ہیں، اس طرح حقوق العباد بھی ضروری ہیں، کوئی شخص نماز تو بہت اچھے طریقے سے، تہجد گزار بھی ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اب ناانصافی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کسی طرح نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے، بعض لوگ صرف حقوق العباد پہ توجہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، اور یہ ٹھیک، ارے اللہ کے بندو، حقوق العباد تو کبھی پورے صحیح کوئی راضی ہونا ہی نہیں ہے آپ سے، وہ تو آپ جتنا چاہے آپ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل کچھ بھی کر دیں، گھلا کے رکھ دیں، لوگ نہیں راضی ہوں گے، بندوں کے حقوق میں آپ جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ راضی نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ پھر آسان کریں گے بندوں کے ساتھ معاملہ، آپ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں، نماز وقت پر ادا کرتی ہیں، اور قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، آپ میں تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خود ہینڈل کرتے ہیں، وہ خود ان کے دل بدل دیتے ہیں، وہ خود ہی آہستہ آہستہ آپ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت، احترام اور روب ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اپنا اصول بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ۔ چلیے جی، اور آخری کیا تھا اس میں؟
اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں بہت کچھ شامل ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ہر وہ نعمت ہے جس سے جسم یا روح کی جو پرورش میں مددگار ہو. اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں والدین، یہ تو چند لکھے ہیں، صرف بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں والدین بھی ہیں، اس میں علم بھی ہے، اس میں کوئی ہنر بھی ہے، کوئی سکل، عقل. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، یہ بھی رزق ہے. قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، صحت دی ہے، عزت، وقار، یہ سب رزق ہے. اور اس آیت کی روح سے ایک دفعہ میں آیت مبارکہ پہ واپس چلتی ہوں. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، پھر ہم اپنی آج کی آخری آیت مبارکہ کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسے دیکھیے. تو متقین کی صفات، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، نماز پڑھتے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، قائم کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو پورا آپ کو اس کے آداب شرائط پتہ ہوں. تو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ پتہ ہو. آپ جتنی محبت، دیکھیں ہمارے ہاں نا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں افسوس کے ساتھ، لیکن ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے. بدعتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں بدعتوں کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ محبت چاہے زبان سے نہ کہیں، آپ پریکٹیکلی کیجئے. ٹھیک ہے. تو اب نماز قائم کرنا، تو یہ اب آپ نے نماز پہ توجہ دینی ہے. آپ کو کوئی بھی کورسز ملتے ہیں، آپ اس کے مسائل کو جانیے. نماز وضو سے لے کر آخر تک سارا صحیح اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں آپ کو طریقہ بھی معلوم ہو، اور پھر آپ صحیح وقت پر ادا کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کوشش کریں گی، آپ خواہش کریں گی، اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو خوش و خضوع سے بھی نوازیں گے. وہ لذت ملے گی کہ آپ نماز میں آپ کو وہ ملے گا کہ جو ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. اور ایک اور بات، اچھی نماز، صحیح نماز، دیکھیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی پہ الزام دوں کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک، یا تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو صحیح نماز ہوتی ہے نا، وہ جب نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے نا، وہ اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے. اور اقامت نماز میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں وہ نماز کی حالت میں رہتا ہے نمازی. نماز طاری ہوتی ہے، اس پر قائم رکھتا ہے وہ اس چیز کو. وہ کوئی کچھ غلط کہنے لگتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں، وہ نماز کی حالت میں ہی رہتا ہے. بعد میں بھی وہ تقویٰ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، خدا خوفی ہوتی ہے. وہ کچھ غلط کرنے لگتا ہے تو بھی اس کو خیال آتا ہے. ہمارے ہاں کیا، ہمارے ہاں بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ غلط کام کرے وہ بھی کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، اور ساتھ نماز بھی پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے، شروع میں کوئی غلطی آپ سے، کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی، کوئی بات نہیں، نماز کو بھی نہ چھوڑیے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل بدلے گا. لیکن اس میں آپ کی کوشش میٹر کرتی ہے. آپ برا کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، اور ساتھ نمازیں بھی چل رہی ہیں، اور ساتھ اب رشوت حرام چھوڑنا نہیں چاہ رہے، تو پھر یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے. آپ اس چیز کو ناپسند تو کیجئے، آپ اسے برا سمجھیے، اسے چھوڑنے کی کوشش کیجئے، ساتھ نماز جاری رکھیے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دیں گے. تو پھر نماز جو ہے نا، وہ دل بدل دیتی ہے. ہم تو بس ایک سٹیپس، چند سٹیپس کا نام ہم نے نماز سمجھ لیا ہے. نماز دلوں کو بدل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب، محبت. اور پھر یہ بھی نہ کیا کیجئے کہ نماز میں نے شروع کی، مجھے سکون ہی نہیں ملا، میں نے چھوڑ دی، میری مشکل نہیں دور ہوئی، میں نے چھوڑ دی. بھی نماز میں ویسے تو یہ سب کچھ ملے گا، ذرا انتظار کیجئے، لیکن نہیں بھی ملتا تو آپ اس لیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زمین اس کی، حکم بھی اس کا. تو ہم تو اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں ہماری شریعت میں. پچھلی شریعتوں میں دیکھیں کتنی مشکلات احکامات ہیں. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا تو بہت کرم ہے ہم پہ. تو آپ کم از کم فرض نماز پہلے درجے پہ مت چھوڑیے گا، اور اس کی پوری تفصیل سے، پھر تجوید سے سیکھیں اس کو، نماز کو ترجمہ آنا چاہیے. اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارا اٹھا کے دے دو. جو کچھ دیا ہے نا، جو نعمت دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے شیئر کرو. تمہیں عزت چاہیے، دولت چاہیے، کچھ بھی چاہیے، وہ اللہ کے بندوں سے بانٹنا شروع کر دو، ان کے ساتھ شیئر کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ متقین کی کچھ صفات ہیں. آج کی آخری آیت جو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 45. جی، اس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सबर और नमाज के जरिए से मदद मांगो। बाज लोग इस आयत का थोड़ा सा गलत तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें सबर और नमाज ऐसी चीजें हैं जो कि मादी नहीं है। इसका मतलब है इनसे मदद मांगी जा सकती है, तो किसी से भी, कब्रों वाले बुजुर्गों से भी मांगी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा अरबी ग्रामर या कुछ इस तरह की चीजें जब कभी इंशाल्लाह ताला आप सीखेंगे तो इस बा का पता चलेगा। तो सबर और नमाज के जरिए, इनके थ्रू, इनकी मदद से, मदद अल्लाह से, मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी है जिन कामों में। अच्छा जी, अब क्या है, हमने सूरतुल फातिहा देखी जिसमें हमें दुआ करना सिखाया गया और हमने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी। आगे पूरा कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया। सूरतुल बकरा अभी तक देख रहे हैं और उसमें अब ये बताया जा रहा है कि जब भी कभी जिंदगी में कोई मुश्किल पेश आए, ये नुस्खा आपको दिया जा रहा है, इन दो चीजों से काम लो तो आपकी मुश्किल इंशाल्लाह ताला, आपको उस मुश्किल जब तक दूर नहीं होती, आपके लिए वो वक्त गुजारना भी आसान हो जाएगा और मुश्किल भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका हुआ करता था कि जब भी कभी कोई हादसा पेश आता, कोई भी इस तरह का कोई मुश्किल पेश आती, आप फौरन नमाज अदा करते थे। ये अबू दाऊद से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये नमाज, अभी मैंने खुद ऐसी आयत का इंतखाब किया है कि आप जो बहनें अभी तक नमाज से भी नहीं जुड़ी, आप नमाज से जुड़िए, नमाज की अहमियत को समझिए। नमाज बहुत जरूरी है। तो अच्छा जी, किसकी दो चीजों से मदद हासिल करनी है, चूंकि नमाज का मैं पीछे जिक्र करके आई हूँ तो उसका जिक्र मैं वैसे ही पहले आपसे कर रही हूँ ताकि अभी अभी जहनों में ताजा है। अदरवाइज यहाँ पर सबर का पहले जिक्र आया है। अच्छा, सबर और नमाज एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। नमाज अल्लाह ताला से एक ताल्लुक होता है और कामयाबी इसी से मिलेगी, अल्लाह ताला के साथ जितना अच्छा ताल्लुक होगा। और सबर हर चीज में चाहिए होता है। सबर इस्तेकामत का नाम है, साबित कदमी का नाम है। हर चीज में, अभी मैं एक स्लाइड आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, आपको अंदाजा होगा सबर हर चीज में चाहिए। नमाज के लिए भी सबर चाहिए, वुजू के लिए भी सबर चाहिए, नमाज के लिए भी, इस पर कायम रहने के लिए भी सबर चाहिए। और सबर कैसे मिलेगा? सबर कोशिश से भी मिलता है, दुआ से भी मिलता है, नमाज से भी मिलता है। तो ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है। और कहा गया, और ये बहुत दुश्वार है, बहुत बड़ी चीज है, मगर जो खाशीन है, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला की अजमत की वजह से अल्लाह ताला का खौफ है, जो आजिज़ी करते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब इन्ना हा में ये जो हा की जमीर है ना, बास कहते हैं कि सिर्फ नमाज की तरफ जा रही है, कि नमाज बड़ी भारी चीज है, मगर इन पर नहीं। बास कहते हैं नहीं, सबर और नमाज इस अमल की तरफ ये जा रही है। जो भी है, तो आज इसको एक दफा देखते हैं। मैं एक स्लाइड आपसे शेयर करती हूँ, फिर वापस अपनी इस आयत मुबारका की तरफ आते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी यही है कि 1 घंटे से पहले पहले क्लास जो है वो मुकम्मल कर दी जाए, ताकि सुनने वालों पर भी कोई गरा ना हो। जी, अब आपसे मैं शेयर करती हूँ सबर। रुकिएगा, इसकी स्लाइड किधर है? उम्म, इसकी स्लाइड सबर शायद इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जुबानी बता देती हूँ। ठीक है, तो सबर जो होता है, कहीं मुझसे मिस हो गई है। अच्छा जी, सबर की बड़ी अकसाम है। अब फिलहाल मैं चूंकि सबर का टॉपिक तो नहीं पढ़ा रही, मैं सिंपल आपसे शेयर कर देती हूँ। तो वापस अपनी आयत मुबारका पे आते हैं। अब आप बस मेरी आवाज पे आप सुन लीजिएगा। जी, देखिए, सबर की बहुत सारी अकसाम है, कभी इंशाल्लाह ताला मौका मिला पूरा स्लाइड की फॉर्म में आपसे शेयर करेंगे। सिंपल, सिंपल 3 तरह का याद रख लीजिएगा। पहली स्टेज है, पहला दिन है बस। एक होता है मुसीबत पर सबर। हमारे यहाँ हम सिर्फ इसी को सबर समझते हैं आमतौर पर। जब किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है या कोई नुकसान पहुंचता है, हमें लगता है बस इस पर सबर सबर होता है। इस सबर से सब वाकिफ हैं, ये तो है, बिल्कुल है। सबर का माना होता है रोकना। बेसिकली किसको रोकना? अपने ये नफ्स को रोकना, कि वो बेचैनी से, वो बुराई से रोकना, फिर मायूसी से रोकना, और इस तरह गुनाहों से रोकना। तो ये सबर का ये माना है। अच्छा, एक और किस्म सबर की होती है
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. نماز ایک دن پڑھی، اگلے دن نہیں پڑھی، صبر چاہیے. ہر روز 5 بار نماز ادا کرنے کے لیے، وضو کے لیے آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا بڑی دشوار چیز ہے، بھاری ہے. لیکن ان پہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر. پھر یہ قرآن مجید سے جب آپ جڑیں گے نا، تو سب سے زیادہ وسوسے آپ کو تب آئیں گے. شیطان تو پاگل ہو جانے والا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کوئی قرآن مجید سے جڑتا ہے، وہ روتا ہے، پیٹتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، یہ شخص یہ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے. تو لیکن اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس کے پہ صبر چاہیے. دین کے راستے پہ صبر چاہیے، ہر اچھے کام پہ جمے رہنے کے لیے صبر چاہیے، نماز کے لیے صبر چاہیے، روزے کے لیے صبر چاہیے، زکوٰۃ کے لیے صبر چاہیے. کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، صبر چاہیے. کسی اچھے کام پر جمے رہنے کے لیے صبر چاہیے. کوئی آپ صدقہ کرتے ہیں تو بھی صبر اور استقامت چاہیے. صبر سے یہ سب کچھ آتا ہے، ورنہ انسان بے صبرا ہو جائے، چند دن کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ بہت دیکھنے میں آیا. بہت سارے لوگ آتے ہیں، قرآن مجید سے جڑتے ہیں، جب جڑتے ہیں تو یہ وسوسے اتنے زیادہ آتے ہیں. یہ ہر جڑنے والے نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. جب ہم قرآن مجید سے جڑتے ہیں تو ایسے خیالات آتے ہیں، میں کیسے کروں گی، میرے تو بچے ہیں، میری تو جاب ہے، میرا تو گھر ہے، یہ تو میرا فیملی ٹائم ہے، یہ تو میرا کچن ٹائم ہے، یہ تو میرا یہ ہے، یہ تو میرا وہ ہے، پھر میں وہ کیسے کروں گی، پھر میرا وہ کیسے ہوگا. جب انسان ان وسوسوں کو جھٹک کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب قدم رکھ دیتا ہے نا، اور دل میں اگر وہ ایک دفعہ پکا عہد کرتا ہے اس چیز کا کہ نہیں، مجھے ایک بار سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے جاننا ہے ہمارے رب نے کیا کہا ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا چیز، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. جب انسان پھر پکا ارادہ کر کے قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی وہ مدد اس کو ملتی ہے کہ یہ بھی قرآن مجید سے جڑنے والے سب بہنوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. لیکن بہت ساری بہنیں، بہت ساری، زیادہ تر لوگ، ایک گروپ بھی جب سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے اس میں اگر 100 لوگ شامل ہوئے تو پہلی کلاس میں ہو سکتا ہے 80 لوگ آ جائیں. لیکن آہستہ 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 جب کورس مکمل ہوتا ہے، کسی ادارے میں دیکھ لیں، خاص طور پہ دین سے جڑے ہوئے، آخر میں چند گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو وہ کورس مکمل کریں گے. تو صبر چاہیے ہوتا ہے، صبر. اس راستے میں اگر مدد ملتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، تو آزمائشیں بھی آئیں گی. شروع میں مدد آئے گی آپ کے اخلاص کے مطابق، پھر جب آپ اس پر اڑ جائیں گے، جم جائیں گے، پھر آپ کی آزمائش آئے گی. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اب بیمار کر دیا جائے گا آپ کو یا کوئی ایسی مشکل، اب وہ دیکھیں گے کہ اب بھی اسی رغبت سے، اسی شوق سے، اسی جذبے سے یہ قرآن مجید کی طرف بھاگتی ہے، دوڑ کر آتی ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، بس دیکھنا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، کون نہیں، کون اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، کون بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے. تو یہ استقامت، صبر چاہیے ہوتا ہے. دین کے لیے تو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک گناہوں سے بچنے میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. میرا کسی غلط کام کو دل چاہ رہا ہے لیکن میں صبر کرتی ہوں، یہ بھی صبر ہے. صبر کی میں نے کہا نا بہت ساری اقسام ہے. کسی اچھے کام پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، وہ بھی صبر ہے. کسی برے کام سے روکنا، اپنے آپ کو سمجھانا نہیں یہ غلط ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا، پھر خیال آئے گا، پھر کوشش کرنا، پھر خیال آئے گا، پھر کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ کچھ لوگوں کی کوشش اتنی پسند آتی ہے کہ وہ ساری زندگی کوشش میں گزار دیتے ہیں. بعض اس پہ مایوس ہو جاتی ہیں، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہوں لیکن میں جڑ نہیں پا رہی ہوں اس طرح سے، یا میری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں آ رہا. بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ رہی ہو، تو کوشش کرنا نہ چھوڑیے گا. یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا کرتی ہوں، آج میں ریکارڈنگ ایک پریویس 10 منٹ کی ہے، وہ میں شیئر کروں گی، تعوذ اسے ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ دورہ قرآن میں اتنا میرے پاس وقت نہیں مجھے مل پائے گا. آپ اسے سنیے گا کہ تعوذ شیطان کے وسوسے کس کس طرح آپ پر آ کر حملے کرتے ہیں. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. شیطان بعض دفعہ ہمیں یہ وسوسے دلاتا ہے، ڈراتا ہے. بعض دفعہ جب ہم دین سے جڑ جاتے ہیں پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو گئی ہو، یہ دیکھو تمہارے گھر والے کتنے گناہ گار ہیں، یہ تمہارے محلے والے، تمہاری دوست ہیں. وہ پھر خود پسندی اور تکبر کے راستے سے آ کے آپ کو بھٹکائے گا. تو وہ تو
محنت کرنا شیطان سے بھی سیکھیے. شیطان اتنا محنتی ہے، میں کوئی تعریف نہیں کر رہی لیکن میں آپ کو سکھا رہی ہوں. اگر وہ غلط کام پہ اتنی محنت کر سکتا ہے، وہ نہیں رکتا، وہ نہیں بیٹھتا، وہ بار بار آتا ہے، کبھی کسی راستے سے، کبھی جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے راستے سے، کبھی خوف دلائے گا، کبھی کچھ، کبھی ڈرائے گا، کبھی وسوسہ، کبھی کچھ. تو وہ آپ ریکارڈنگ ضرور سنیے گا. تو اگر وہ غلط کام کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو ہم اچھے کام کے لیے، نماز کے لیے، قرآن مجید کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم محنت نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آج کی آیات مبارکہ تھی. یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً 30 دن یہی رہے گا. بیچ میں شاید سورۃ الفاتحہ کا اسپیشل کورس ہوگا 3 دن، تو میں یہ نہ کروا سکوں. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور. اب آپ سب نے کیا کرنا ہے، جو آپ لائیو مجھے سن رہی ہیں اور جو ریکارڈنگ پہ مجھے سنیں، آپ نے وہ سب بہنیں، بیٹیاں، دوستیں جو ابھی تک قرآن مجید سے نہیں جڑیں، آپ نے ان سے یہ ریکارڈنگ ضرور شیئر کریں. آپ چاہیں تو اپنا رمضان اسپیشل کے نام سے چھوٹا سا گروپ بنا لیں، اس میں اپنی سب دوستوں کو، بہنوں کو، کزنس کو انوائٹ کریں. اور ذرا خیال کیجئے گا، بعض دفعہ اجازت لے لیں. اگر بہت فرینک ہے تو آپ خود ہی انہیں ایڈ کر لیجئے، ورنہ اجازت لے لیجئے، انہیں برا نہ محسوس ہو. بعض دفعہ جب ہم نئے نئے دین سے جڑتے ہیں نا، تو جو باقی دوسرے بہنیں ہیں وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت نیک بن رہی ہے. تو ہم نے حکمت سے ہر کام کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں وقتاً فوقتاً آپ سے نا، آپ میرے زبان سے حکمت کا لفظ بہت سنیں گے. تو علم بھی ضروری ہے، لیکن علم حکمت کے بغیر ادھورا ہے. کہاں، کس وقت، کب کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ سب حکمت ہے. بیسیکلی حکمت قرآن اور سنت ہے. چلیے جی، آج کی کلاس کا میں یہیں پر اختتام کر رہی ہوں. اسے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ بہنوں سے. سب قرآن مجید سے جڑیں اور دوسروں کو جوڑیں.